یہ ان دنوں کی بات ہے جب ابو ناگہانی حادثے کا شکار ہو کر وفات پا چکے اور ہم اس دنیا میں بے یار و مددگار ہی رہ گئے۔ گھر کا سربراہ اور واحد کفیل نہ رہا۔ حالات بہت خراب ہو گئے۔ ہم 4 بچوں کے اخراجات اٹھانا اکیلی ماں کے بس کی بات نہ تھی، جبکہ وہ پڑھی لکھی بھی نہ تھی، صرف محنت مزدوری ہی کر سکتی تھی۔ مجھے اور میرے بھائی کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ان دنوں خاور بھائی 5ویں جماعت میں اور میں 4تھی میں تھی جب ہم کو اسکول چھوڑنا پڑا۔ حالانکہ خاور بھائی تو پڑھائی میں اول نمبر پر تھا، لیکن ہم مجبور تھے کہ گھر میں فاقے ہو رہے تھے۔ جس دن ہم بہن بھائی آخری بار اسکول گئے تو واپسی پر تمام رستے روتے آئے تھے کہ اے کاش نہ ہمارے ابو مرتے اور نہ ہم کو اسکول کو خیر آباد کہنا پڑتا۔ دوسرے روز خاور بھائی گھر سے نکلے اور سیدھا ٹرک اڈے پر چلے گئے اور مجھ کو کہا تھا کہ وہاں سامان اٹھانے کے کچھ پیسے مل جاتے ہیں، شاید مجھے بھی ایسی کوئی آسان مزدوری مل جائے۔ ان دنوں خاور بھائی کی عمر 11 برس تھی۔ وہ سارا دن ٹرک اڈے میں بھاگ دوڑ کرتے رہے، لیکن کسی نے اسے سامان اٹھانے کے لیے نہ بلایا۔ شام ہو گئی تو بھوکا پیاسا منہ لٹکا کر گھر واپس آ گیا۔ اس دن کھانے کو گھر میں کچھ نہ تھا۔ ماں پڑوس میں ادار مانگنے گئی تو پڑوسن نے بھی انکار کر دیا کہ روز روز کون کسی کو ادار دیتا ہے، جبکہ واپس لوٹانے کی کوئی امید نظر نہ آتی ہو۔ وہ اپنا اناج بٹک رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ مدد کر لو تو میں تم کو کچھ آٹا اور آلو دے دوں گی۔ گھر جا کر آلو ابال لینا اور روٹی پکا لینا، کل کی صبح اللہ مالک ہے۔ البتہ اگلی صبح بھی ویسی ہی سونی سونی آ گئی جیسے کہ گزشتہ صبح تھی۔ بھائی خاور کم عمری کے باوجود بے حد حساس اور کمانے کے متعلق سوچوں میں غلطہ تھا تاکہ ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کا پیٹ بھر سکے۔ وہ دوبارہ ٹرک اڈے پر چلا گیا، شاید آج کوئی کام وہاں مل جائے۔ پھر شام تک بھاگ دوڑ کرنے کے بعد اسے صرف 2 ڈرائیوروں نے بلایا۔ ان کا سامان اٹھا کر ٹرک میں رکھوانا تھا۔ وہ بمشکل 20 روپے کما پایا۔ بھلا 20 روپے میں کیا گھر کا گزارا چلتا ہے؟ پھر بھی اس نے ہمت نہ ہاری۔ تیسرے روز بھی وہ ٹرک اڈے جا پہنچا۔ اب کی بار دوپہر تک بھی کسی نے منہ نہ لگایا تو وہ نہ جانے کیا سوچ کر شہر جانے والی ایک لاری میں چڑھ گیا۔ ٹکٹ کے پیسے بھی نہ تھے، لیکن وہ ایک معصوم صورت، فاقہ زدہ، مفلوق الاحوال نوعمر لڑکا تھا۔ شاید اسی لیے اس سے کسی نے کچھ نہ کہا۔ جب بس شہر پہنچی تو وہ لاری سے اتر گیا۔ وہ شاید اس امید پر شہر گیا تھا کہ اس نے سنا تھا کہ وہاں چھوٹے لڑکوں کو آسانی سے کام مل جاتا ہے، جبکہ گاؤں میں تو مزدوری بھی نہیں ملتی تھی۔ وہ ہر قسم کی محنت اور مزدوری کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ شہر میں تو اس کا کوئی جاننے والا بھی نہ ہے، اسے کون نوکری پر رکھے گا اور کیا مزدوری ملے گی۔ وہ پہلی مرتبہ آیا تھا اس شہر کی سڑکوں پر نوکری کی تلاش میں، مارا مارا پھرنے لگا۔ بھوک سے برا حال تھا اور حالت قابل رحم تھی۔ تبھی وہ ایک شخص کے پاس گیا اور کہنے لگا، مجھے کام چاہیے تاکہ کچھ کما کر کھانا لے سکوں۔ اس شخص نے خاور کو غور سے دیکھا، پھر بولا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ راستے میں اس سے باتیں کرتا گیا۔ اس آدمی کا نام معین اللہ تھا۔ اس کا گھر لاری اڈے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ باتوں باتوں میں اس نے خاور سے اس کے گھریلو حالات پوچھ لیے، جبکہ حالات بتاتے ہوئے خاور رو رہا تھا۔ پھر معین خان نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ سنو بیٹے، 8 برس قبل میرا بیٹا کھو گیا تھا اور اس کی شکل کچھ تم سے ملتی ہے۔ میں جیسا کہوں گا تم ویسا ہی کرو گے تو تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے دن پھر سکتے ہیں۔ پھر معین اللہ نے بتایا، میری بیوی اپنے بیٹے کے غم میں نیم پاگل ہو چکی ہے۔ وہ اس کی جدائی میں رو رو کر اپنی بینائی کھوتی جا رہی ہے۔ نہ جانے کس ظالم نے میرے بچے کو اغوا کر لیا۔ وہ اسکول گیا اور واپس نہ آیا۔ میں نے اسے بہت تلاش کیا۔ میرے بیٹے کا نام معاذ اللہ تھا۔ بیٹا اب وہ تو کھو چکا ہے، لیکن اب فکر مجھے میری بیوی کی ہے جس کی حالت کسی طور نہیں سنبھلتی۔ تم اگر معاذ اللہ بن جاؤ
تو میں بیوی کو یہ کہوں گا کہ تیرا کھویا ہوا بیٹا مل گیا ہے، اس کی حالت سنبھل جائے گی تو میرا بکھرا ہوا گھر بھی سنبھل جائے گا، تم میرے گھر پر میرا بیٹا بن کر رہنا منظور کر لو تو میں تم کو پڑھا لکھا دوں گا، اس طرح میری نیم جان بیوی شاید ٹھیک ہو جائے، ورنہ میری 3 بچیاں بھی رل جائیں گی جو ماں کی اس حالت سے از حد پریشان اور متاثر ہو رہی ہیں۔ لیکن میں تو اپنی بیوہ ماں اور بھائی بہن کی خاطر گھر سے کمانے نکلا ہوں، پھر ان کا کیا بنے گا؟ چھوٹے ہو، اتنا نہیں کما سکتے کہ گھر کے اخراجات پورے کر سکو؟ مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے اور میں صاحب جائیداد بھی ہوں، ہم چل کر تمہاری والدہ کو سمجھا لیں گے، ہر ماہ باقاعدگی سے میں ان کو خرچہ بیچ دیا کروں گا، اس طرح تم یہاں پڑھ لکھ جاؤ گے اور وہاں گاؤں میں تمہاری ماں اور بہن بھائی بھی سکھ کا سانس لے سکیں گے۔ یوں سمجھ لو کہ تم کو عمر بھر کے لیے ایک اچھی اور مستقل نوکری مل گئی ہے، اچھا کھانا، اچھی رہائش گھر اور گھر والوں کی محبت، اور کیا چاہیے تم کو؟ بھائی تو نادان تھا، یہ نہ سمجھا کہ یہ شخص اسے خرید رہا ہے، اس نے فوراً حامی بھر لی اور کہا ٹھیک ہے، آپ میری امی کو سمجھا دے، میں آپ کے پاس ہی رہوں گا، جیسا آپ کہیں گے ویسا کروں گا، اور آپ میرے گھر والوں کو خرچہ بھجوا دیا کرے۔ خاور تو ہر حال میں ہمیں فاقوں سے بچانا چاہتا تھا اور گاؤں میں اتنی مزدوری کا ملنا محال تھا کہ گھر کے اخراجات چلے اور ہم سب پڑھ لکھ بھی سکے۔ میرے بھائی نے سکھ کا سانس لیا کیونکہ معین اللہ نے ہمارے گھر آ کر امی کو صورتحال بتا کر راضی کر لیا، یہ بھی کہا کہ ہر عید پر یہ آ کر آپ سے مل جایا کرے گا۔ بیٹے کے کھو جانے سے ابھی تک ان کے گھر کی فضا سوگوار اور اداسی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ معین اللہ خوشی خوشی میرے بھائی کو گھر لے گیا اور بیوی کو بتایا، آؤ دیکھو تمہارا کھویا ہوا بیٹا مل گیا ہے۔ وہ عورت دوڑی ہوئی آئی، اس نے اپنی بیمار آنکھوں سے بغور میرے بھائی کو دیکھا، وہ واقعی آنسو بہا بہا کر نیم بینائی کھو چکی تھی اور اسے دھندلا نظر آتا تھا، اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ آتے ہی وہ میرے بھائی سے لپٹ گئی اور میرا ماس کہہ کر سینے سے لگا لیا، اس کے شوہر کی ہر بات کا یقین کر لیا، شاید کہ وہ غم کے بہور میں غوطے کھا کر تھک چکی تھی اور اب ہر صورت کنارے لگنا چاہتی تھی۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے ایسے دیکھ رہی تھی کہ جیسے اس کے کھوئے ہوئے بیٹے کی صورت بھی اس کے آنسو میں ڈوب چکی ہے۔ پھر اس کو اس یقین کے سوا اور کچھ نہیں سوجھ رہا تھا کہ جو لڑکا اس کی نگاہوں کے سامنے کھڑا وہ اس کا کھویا ہوا بیٹا ہی ہے۔ معین اللہ اچھی اداکاری کر رہا تھا، اس نے بیوی سے کہا کہ اپنے بچے کو کھانا تو دو، اتنے برس بعد ملا ہے، پھر تب تک میں اس کے لیے بازار سے کپڑے اور دوسرا سامان خرید کر لاتا ہوں۔ عورت نے بیٹی سے کہا ہاجرہ بیٹا تم جلدی جاؤ اور بھائی کو کھانا لا کر دو، میں واری جاؤں، کتنا بدل گیا ہے میرا بچہ، شاید کہ خرکاروں کے پاس رہا ہے۔ ہاں ماں، مجھے خرکاروں نے ہی اٹھایا تھا، پولیس کا چھاپا پڑا، دوسرے بچے بھی ان سے آزاد ہوئے، شاید اپنے گھر پہنچ گئے ہوں گے۔ بہت سے بچے تھے میرے ساتھ کیمپ میں جہاں ہم مٹی کھودتے تھے اور کام کرتے تھے۔ یہ سن کر بیچاری ماں کی سسکیاں نکل گئی۔ اب معین اللہ کی بیوی رفتہ رفتہ افسردگی کی کیفیت سے نکلنے لگی، وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ذہنی اور جسمانی حالت بہتر ہونے لگی۔ وہ خاور سے اکثر طرح طرح کے سوالات کرتی، کیسے کھو گئے تھے، کس نے ورغلایا، کون اٹھا کر لے گیا، تم تو اسکول گئے تھے، وہاں کیا ہوا تھا؟ روز و شب کی داستان وہ سننا چاہتی تھی کہ خاور خاموش رہتا تھا تو معین اللہ بیوی کو سمجھاتا، خوش قسمت، شکر کر کہ تیرا بیٹا مل گیا ہے۔ اس کو ان گزرے ہوئے اذیت بھرے دنوں کی بار بار یاد نہ دلایا کر کہ اس کی زبان بھی گنگ رہ جاتی ہے، نہ جانے ان ظالموں نے کتنی ماؤں کے جگر نوچے ہوں گے اور وہ دکھ سبا سبا کر گنگے ہو گئے ہوں گے، خدا جانے وہ اپنی ماؤں سے مل بھی سکے کہ نہیں۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ پولیس والے مجھے جانتے تھے
اور میں وقتاً فوقتاً بیٹے کی گمشدگی کے بارے ان سے استفسار کرتا رہتا تھا۔ جب ان کے ہاتھ آیا تو اس کو میرے سپرد کر دیا۔ اگر میں اس کی تلاشی چھوڑ دیتا تو آج یہ ہم کو نہ ملتا۔ معین اللہ نے خاور بائی سے کیا وعدہ پورا کیا۔ وہ شخص ہر ماہ معقول رقم امی جان کو منی آرڈر کر دیا کرتا تھا، جس سے ہمارے گھر کا چولہا جلنے لگا اور میرے دونوں چھوٹے بھائی دوبارہ اسکول جانے لگے۔ معین اللہ کی بیوی سچ مچ خاور کو اپنا بیٹا سمجھ کر چاہنے لگی، اسی طرح پیار کرتی تھی جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے سے کرتی ہے، لیکن خاور بالکل چپ چپ رہتا تھا۔ دراصل اسے اپنی ماں اور بہن بھائی بہت یاد آتے تھے، جن کی خاطر اس نے یہ قربانی دی تھی کہ رقم کے بدلے ہماری جدائی خرید لی تھی۔ محلے میں بھی زیادہ کسی سے بات نہ کرتا تھا، سب اس کو معذلہ کہہ کر بلاتے اور وہ بھی اپنا یہی نام بتاتا۔ لوگ کہتے خرکاروں نے بچے پر کتنا ظلم کیا ہے کہ بیچارہ بولنا بھی بھول گیا ہے۔ محلے کے بہت سے لوگ مبارکباد دینے آئے کہ معین اللہ تم کو تمہارا بیٹا مل گیا ہے، خیرات کرو اور مبارکباد قبول کرو تو تم خوش قسمت ہو، ورنہ ایسا نہیں ہوتا۔ 8 سال بعد کھوئے ہوئے بچے کا مل جانا ایک معجزہ ہی ہوتا ہے۔ معین اللہ کے گھر میرے بھائی کے ارد گرد کچھ رشتہ دار لڑکیاں بھی جمع رہتی تھی۔ وہ جب آتی اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتی۔ انہی میں سے ایک ناصرہ تھی جو بہت زیادہ خاور میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ اس کا گھر پاس ہی تھا۔ ناصرہ معین اللہ کی بیوی کی بھتیجی تھی۔ وہ پھوپھی کی لڑکیوں سے ملنے کے بہانے آتی اور خاور کے پاس بیٹھ جاتی۔ وہ باتیں کرتی مگر بھائی اسے جواب نہ دیتا۔ پھر تب وہ کہتی کہ کیا تم گنگے ہو کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے؟ ایسے ہی وقت گزرتا رہا۔ بالآخر ناصرہ نے آنے چھوڑ دیا تو خاور کو اس کی کمی محسوس ہونے لگی۔ شاید کہ اس کی دلچسپ باتوں سے میرا بھائی کا دل بھی بہل جاتا تھا۔ روز گلی میں نکل کر ادھر ادھر دیکھتا۔ آخر ایک روز وہ نظر آ گئی۔ تب خاور نے اسے پکارا اور پوچھا کہ اب تم نے آنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اس نے جواب دیا، کیوں؟ کیا میرے نہ آنے سے تم اداس ہو گئے ہو؟ ہاں، خاور نے کہا۔ تو وہ بولی، پھر تم کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ دراصل میں اب بڑی ہو گئی ہوں اور تم بھی، اسی لیے امی نے مجھے آنے سے روک دیا ہے کہ اب زیادہ پھوپھی کے گھر مت جایا کرو ورنہ لوگ باتیں بنائیں گے۔ پھر ایک دن اس نے ماں سے سنا کہ میں اپنے ماس کی شادی ناصرہ سے کروں گی، یہ اس کے بچپن کی منگ ہے۔ تب خاور نے دل میں پہلی بار خوشی کی لہر محسوس کی، کیونکہ جب سے وہ معین اللہ کا بیٹا بنا تھا 4 یا 5 باری گھر آیا تھا، وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے۔ معین اسے اپنے ساتھ لے آتا اور اپنے ساتھ لے جاتا۔ میری ماں تو بیٹے کی راہ ہی تکتی رہ جاتی، لیکن کیا کرتی، پیٹ کا دوزخ بھی تو بھرنا ہے، یہ بھی تو ایک مجبوری تھی۔ خاور مگر زیادہ اداس رہتا تھا۔ معین اللہ کے گھر وہ 6 برس رہا۔ اس دوران انہوں نے گھر پر ہی استاد رکھ دیا، اسکول نہیں بھیجا، کیونکہ معین کی بیوی اسے خوف سے اسکول نہیں بھیجتی تھی کہ کہیں کوئی پھر سے اسے اغوا نہ کر لے۔ وہ معین اللہ کے بغیر گاؤں بھی نہ آ سکتا تھا، اس کا دل اب تک وہاں نہ لگا تھا۔ خاور کو ہم سب بہت یاد آتے تھے، بس ایک سمجھوتے کے تحت وقت گزرتا رہا۔ اگر وہاں کوئی ہستی اس کے لیے پرکشش تھی تو وہ صرف ناصرہ کی ذات تھی، جو چھوٹی سی عمر میں بڑی بڑی باتیں کرتی تھی اور اس کے ساتھ باتوں باتوں میں لگاوٹ کا اظہار بھی کرتی تھی۔ اسی وجہ سے اس کا وہاں دل لگ گیا تھا۔ ادھر معین اللہ کی بیوی باور کراتی کہ میرے بیٹے بہت جلد ناصرہ تیری دلہن بن کر ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر آ جائے گی۔ امی کو منی آرڈر تو باقاعدگی
से मिल जाते थे, लेकिन उस रकम की भी उन्होंने बेटे से मुस्तकिल जुदाई की सूरत में बड़ी कीमत चुकाई थी कि बेटे की सूरत देखने को उनकी आंखें तरसती थी। खावर को गांव में हमारी तरफ खत लिखने की इजाज़त ना दी थी, मगर मोइन खुद खत लिखकर खावर की खैर खैरियत तहरीर करता, और जब मेरी माँ जवाब भेजती तो वो खावर को उनका खत पढ़वा देता। यूँ मेरे भाई को अपने घर वालों के बारे में तसल्ली मिल जाती थी। खावर सोचता था 1-2 साल बाद जब वो और बड़ा हो जाएगा तो छुप कर माँ से मिल आ जाया करेगा। उसके दिल की इसी तसल्ली के सहारे 1 साल और गुजर गया। अचानक एक रोज एक बड़ा धमाका हो गया। मोइनुल्लाह को हकीकत में उसका असली खोया हुआ बेटा मिल गया। उस घराने को मेरे भाई की जरूरत ना रही थी। माँ जो पहले खावर को नासरा से ब्याने के ख्वाब देख रही थी, जो खावर से सगी माँ की तरह मोहब्बत करने लगी थी, वो भी अब बदल गई थी। वो अपने बेटे को गले लगाती और खावर उसे देखकर हैरान होता। ताहिम खावर को भी दुख देना ना चाहती थी, क्योंकि मेरा भाई भी उस नई माँ से मोहब्बत के रिश्ते में बन चुका था। बहरहाल हकीकत तो हकीकत होती है। अब कहानी का अंजाम करीब हो गया। भाई इस कदर अफसरदा ना होता अगर नासरा की ज़ात बीच में ना होती, क्योंकि ये एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों ही खुश थे कि अनकरीब शादी के बंधन में बंध जाएंगे। खावर इस रिहाई पर खुश था, लेकिन ना खुश भी, क्योंकि उसकी शादी नासरा से अब नहीं हो सकती थी। मोइनुल्लाह के कारोबार और उसकी असल जायदाद का वारिस माज़अल्लाह वापस आ चुका था। इन लोगों ने खावर और नासरा की मुलाकात पर भी पाबंदी लगा दी। नासरा की शादी की तैयारियां शुरू होने लगी। उसके आंसू को किसी ने ना देखा, क्योंकि खावर उसकी फूफी का लड़का था ही नहीं। ये साबित हो गया था, और ये भी कि वो गांव का एक गरीब लड़का है, लिहाजा अब दुल्हा तो माज ही को बनना था। मेरा भाई नासरा और माज की शादी के 1 दिन बाद घर वापस आ गया, हमेशा के लिए। ये दिन मेरी माँ और हम सब बहन भाइयों के लिए रोजे ईद था। माँ तो ऐसे खुश थी जैसे मुद्दतों बाद उसका खोया हुआ बेटा मिल गया हो। फिर खावर भी कभी लौट कर मोइनुल्लाह के घर ना गया। अलबत्ता मोइन और उसकी बीवी 1-2 बार मिलने को हमारे घर आए और मेरे भाई के लिए कुछ तोहफे भी लाते थे। फिर इसके बाद वो भी फिर कभी ना लौटे। हम उनके लिए और वो हमारे लिए किस्सा पारीना बन गए। मेरे भाई खावर को आज भी दुख है कि दुनिया कितनी जल्द आंखें बदल लेती है, लेकिन मेरी माँ खुश है कि उसका खोया हुआ बेटा उसे मिल गया। ऐसी और भी दिलसोज कहानियाँ सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि मेरे चैनल की तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह।